میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 4۔ کتنے عرصے بعد اس روز وہ سکون سے سوئی تھی۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے ایک اتنے اچھے شخص سے اسے ملوا دیا جو اسے درست راستہ دکھا رہا ہے اور اسے زندگی کی طرف واپس آنے میں مدد دے رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ 3 روز سے پارک میں نہیں آ رہے تھے۔ ان کے نہ آنے سے وہ بڑی بیکل اور اداس سی ہو رہی تھی۔ روزانہ بڑی آس سے پارک آتے اور مغرب کے وقت تک بیٹھ کر ان کا انتظار کرتی رہتی، مگر وہ نہ آتے۔ آہستہ آہستہ اس کی اداسی پریشانی میں بدلتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے بتایا تھا کہ روزانہ شام کے وقت پارک آنا ان کا برسوں پرانا معمول ہے، اور اب وہ اپنے معمول سے ہٹ گئے تھے تو وہ فکر مند ہو گئی تھی۔ ان 4 مہینوں میں وہ ان کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ان سے ملے بغیر اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ جب 5ویں دن بھی وہ اسے پارک میں نظر نہ آئے تو وہ خود کو روک نہیں پائی اور چلتی ہوئی اسی سڑک پر مڑ گئی جس پر وہ روز مڑا کرتے تھے۔ انہوں نے اسے اشارے سے دکھا کر بتایا تھا کہ کارنر سے 5واں مکان ان کا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ان کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگتی 5ویں مکان کے سامنے پہنچ گئی۔ ان کا گھر بھی ان کی شخصیت کی طرح عالی شان تھا۔ گو وہاں تمام ہی مکانات اچھے بنے ہوئے تھے۔ ڈیفنس جیسے پوش علاقے کا وہ VIP فیز تھا، لیکن ان کا گھر دیگر گھروں کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھا۔ گیٹ پر موجود چوکیدار سے وہ ابھی ان کے بارے میں پوچھنے ہی والی تھی کہ اندر سے ایک گاڑی بڑی تیز رفتاری سے گیٹ کے پاس آ کر ہارن بجانے لگی۔ چوکیدار نے اسے چھوڑ کر جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ اتنی دیر میں وہ نیم پلیٹ پر جلی حروف میں لکھا سید مبشر لودھی پڑھ کر کنفرم کر چکی تھی کہ وہ درست جگہ پہنچی ہے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو اس نے اس امید پر گاڑی کی طرف بغور دیکھا کہ شاید وہ اس میں موجود ہوں، مگر اندر موجود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بندے کو دیکھ کر اس کی امید مایوسی میں بدل گئی۔ وہ جو تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا دینا چاہتا تھا۔ اپنے گیٹ پر کھڑی ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر رک گیا جو دیکھ بھی اس کی طرف رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ اس سے بولا، فرمائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انکل ہیں گھر پر؟ اس کی بات پر وہ ایک لمحے کو حیران ہوا تو وہ فوراً ہی اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولی، مجھے مبشر انکل سے ملنا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ وہ ایک سرسری سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو وہ بے ساختہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کی گاڑی کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے انہیں؟ کچھ ہارٹ ٹربل ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ آپ کے لہجہ بڑا بیزار اور خوف زدہ تھا۔ وہ شاید کہیں جانے کی جلدی میں تھا اور بلا وجہ کی انکوائری اسے پسند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے چہرے پر بڑے ہی بے مروت سے تاثرات نظر آ رہے تھے، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ بی بی مجھے معاف کرو اور جلدی میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں؟
اسے ہاسپٹل کا نام بتا کر وہ تمام تر مروت بلائے طاق رکھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا گیا تو وہ بھی تھکے تھکے قدموں سے چلتی واپس گھر آ گئی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ تمام عمر گزار دیں، مگر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی جذباتی وابستگی اور ہم آہنگی پیدا نہیں ہو پاتی۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک پل ہی میں اپنے بن جاتے ہیں، جن سے ایک بار مل کر بار بار ملنے کو دل چاہنے لگتا ہے، جن سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ایک اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ اسی قسم کا تعلق جڑ گیا تھا اس کا سید مبشر لودھی کے ساتھ، وہ جو اس کے کچھ بھی نہیں لگتے تھے اور جنہیں وہ 4 ماہ پہلے تک جانتی بھی نہیں تھی، آج ان کی علالت کا سن کر بے قرار ہو گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے ہاسپٹل فون کر کے وہاں کے ملاقات کے ٹائم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا تھا کہ صبح 8 سے 10 اور شام 5 سے 7 بجے تک ملنے کے اوقات مقرر ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر پہنچ جائے اور ان کو دیکھ کر اپنے دل کی تسلی کر سکے، مگر ان سے ملنا اب کل سے پہلے ممکن نہ تھا۔ اس لیے وہ اپنے بے چین دل کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنوں کی بیعت اتنائیاں سہی تھیں، رشتے ناتوں پر اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا، اور اب جو ایک پرخلوص اور ہمدرد سے انسان نے اسے دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی تھی اور وہ کسی حد تک بہل بھی گئی تھی کہ ان کی بیماری اسے انجانے سے وسوسوں میں مبتلا کرنے لگی۔ اس شخص کو بھی وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ انہیں اپنے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں پائی تھی، ابھی تو اسے ان سے ڈھیر ساری باتیں کرنی تھیں، اپنے دل کا تمام بوجھ ان کے سامنے ہلکا کرنا تھا۔ ابھی تو اس نے انہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، ابھی تو وہ ان کے ہونے کو ڈھنگ سے محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ جدائی کا، بچھڑ جانے کا خوف اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ اس رات وہ اپنے رب کے حضور رو رو کر اور گڑ گڑا کر اپنے اس محسن اور پیارے سے انسان کے لیے دعائیں مانگتی رہی تھی۔ صبح وہ جلدی 2-4 لقمے نگل کر اسکول فون کر کے کہ وہ آج نہیں آ سکے گی، ہاسپٹل چلی آئی۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی کہ سب خیریت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہوں، اپنے معمول کے مطابق ہنستے مسکراتے اور کہے بکھیرتے ہوئے ہوں۔ وہ ریسیپشن سے روم نمبر معلوم کر کے اپنے مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ سب سے پہلے تسلی تو اسی بات سے ہو گئی تھی کہ وہ ICU میں نہیں تھے، یعنی خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اس نے اندر سے "یس کم ان" کی آواز سنی تو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیڈ کے دائیں طرف کرسی پر بیٹھا وہ شاید انہیں ناشتہ کروا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہونے پر وہ دونوں ہی سر گھما کر آنے والے کو دیکھنے لگے تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ آہا، میری بیٹی آئی ہے۔ اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہونا۔ میں کل سے تمہیں بہت یاد کر رہا تھا۔ انہیں حشاش بشاش اور باتیں کرتا دیکھ کر اس کی کب سے بے ترتیب دھڑکنیں معمول پر آئی تھیں۔
السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہاں موجود اس بندے کی وجہ سے وہ یوں ہی کھڑی ہوئی، فارمل انداز میں ان کی خیریت پوچھنے لگی، ورنہ دل تو اس کا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر بہت سا روئے اور کہے، اب دوبارہ کبھی بیمار مت ہوئیے گا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان لوگوں کو تو شوق ہے مجھے بیمار بنا کر بستر پر ڈالنے کا، وہ اپنے برابر بیٹھے بندے کی طرف اشارہ کر کے بولے، تم کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا۔ وہ پرتکلف انداز میں سامنے موجود صوفے پر بیٹھنے لگی تو وہ ٹوکتے ہوئے بولے، وہاں اتنی دور کیوں بیٹھ رہی ہو، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ اپنے بیڈ پر اس کے لیے جگہ بنانے لگے تو وہ کچھ جھجکتی ہوئی ان کے بائیں طرف ذرا سا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ شاید اس کے آنے سے بہت ہی خوش ہوئے تھے، اس لیے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے، اویس، یہ اجالا ہے، میں نے تم سے ذکر کیا تھا نا کہ پارک میں میری ایک بہت ہی پیاری سی دوست بنی ہے، وہ یہی ہے۔